प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि जाहिलियत के दौर में गांव वालों ने एक लड़की की शादी मोर से कर दी। फिर इस मोर ने लड़की के साथ क्या किया और इस गांव के लोग इतना कैसे गिर सकते थे, अपनी बेटियों की शादी एक रात के लिए किसी जानवर से करवा देते थे। उनका कहना ये था कि अगर हमारी लड़की एक रात के लिए जानवर से ब्याही जाए तो फिर इसको इंसान से शादी करने के बाद बेटे ही पैदा होंगे, क्योंकि वो गांव वाले कुछ ऐसे जानवरों की पूजा भी किया करते थे। इसी दौरान इस गांव में एक अल्लाह वाले की आमद हुई। उनके साथ एक खूबसूरत मोर भी था। जब इस गांव की औरतों ने अल्लाह वाले के साथ खूबसूरत मोर को देखा तो वो हैरत से टिकटिकी बांधे इस जानवर को देखते ही जा रही थी और रोए जा रही थी। अल्लाह वाले हैरत में पड़ गए, ये औरतें मेरे जानवर को देखकर इतना क्यों रो रही हैं और इतनी हसरत से मोर को क्यों देख रही हैं। फिर अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए अपने मोर को लेकर एक तरफ को चल दिए। वो अल्लाह वाले अल्लाह के हुक्म से इस गांव में आए थे ताकि इस गांव की जाहिलियत को खत्म किया जा सके। अल्लाह वाले का मोर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अल्लाह वाले इसके पास आए और प्यार से बोले, बेटा मैं जानता हूँ तू मेरे साथ सफर करके बहुत थक चुका है और तुझे भी भूख लगी हुई है और मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। उठो बेटा, हम इस गांव में किसी के दरवाजे पर जाकर कुछ खाने का सवाल करते हैं, इनमें से कोई खुदातर्स तो हमें खाना खिला ही देगा। जब अल्लाह वाले मोर को लेकर इन औरतों के घरों के पास आए तो इन औरतों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अल्लाह वाले को इस बात पर बड़ी हैरत हुई और वो अपने मोर से कहने लगे, बेटा मैं तेरी भूख की खातिर इनमें से किसी घर का दरवाजा खटखटाता हूँ, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और वो तुझे कुछ खाने को दे दें। फिर अल्लाह वाले ने एक दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोल दिया। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इस लड़की से कहा, बेटी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और मुझे और मेरे जानवर को बहुत प्यास लग रही है, और देखो ना ये बेजुबान जानवर है और इससे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन वो लड़की थी कि अल्लाह वाले की कोई बात ही नहीं सुन रही थी। वो बस टिकटिकी बांधे मोर को देखे जा रही थी जैसे इसने इस खूबसूरत जानवर को पहली बार देखा हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर से खाने का सवाल किया। इस लड़की ने जब आपकी तरफ नजरें करके देखा तो भागती हुई अंदर चली गई। वो अल्लाह वाले अपने मोर को लेकर आगे चले गए और उन्होंने हर घर का दरवाजा बजा बजा कर देख लिया, लेकिन किसी ने भी रहम न खाया। और वो गांव वाले अल्लाह वाले को बातें सुनाने लगे, ये तुम क्या ढोंग रचा रहे हो, बहाना जानवर का और पेट तुम खुद भरना चाहते हो, तुम खुद कमा कर न खा नहीं सकते, ये क्या तमाशा लगा रखा है, पता नहीं कहाँ से आ गए हो मुंह उठाकर। इतने में नमाज का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले ने अपने मौत से कहा कि चलो बेटा एक दरख्त के नीचे हम नमाज अदा कर लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे नमाज अदा करने लगे। मोर भी अल्लाह वाले को देखते ही कभी सजदे में गिर जाता और कभी अल्लाह वाले के पास बैठकर नमाज अदा करने लग जाता। अल्लाह की कुदरत देखिए, वो जानवर कई दिनों का भूखा प्यासा था और उसने एक बार भी ये गिला न किया कि ए अल्लाह, तूने मुझे खाने को कुछ न दिया और मैं तेरी इबादत क्यों करूं, बल्कि वो तो अल्लाह ताला की इबादत में मगन था। ऐसा करते कराते शाम हो गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। इस गांव के लोग बेफिक्री की नींद सो रहे थे। इनको ये भी नहीं पता था कि एक अल्लाह का नेक बंदा और उसका जानवर एक दरख्त के नीचे भूखे और प्यासे बैठे हैं। इस गांव का जो सबसे बड़ा अमीर ताजर था वो तो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर ये अल्लाह वाले मुस्लिम ना होते तो वो ताजर इनकी खूब खिदमत करता। इस गांव के सब अमीर शख्स अल्लाह वाले को एक भिखारी ही समझ रहे थे। रात खत्म हुई, दिन का उजाला शुरू हो गया। इस गांव में हर तरफ चहल पहल शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे गांव में किसी की शादी हो। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। इतने में अल्लाह वाले के पास से कुछ आदमी गुजरे तो अल्लाह वाले ने इनसे पूछा, आज गांव में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इनमें से एक आदमी जल्दी से बोला, आज हमारे गांव में शादी है और तुम हमारे गांव से जरा दूर ही रहो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चले गए।
अल्लाह वाले ने अपने मोर से कहा, बेटा लगता है आज तुम भूखे नहीं रहोगे, ये लोग अपना बचा कुचा खाना तो तुम्हें दे ही देंगे जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अब तुम ऐसा करो कि एक साइड पर बैठ जाओ ताकि मैं अपनी खास इबादत कर सकूं। वो मोर जानता था अल्लाह वाले जब इबादत में मसरूफ हो जाएं तो वो इधर उधर आंख उठाकर भी नहीं देखते, इसलिए वो मोर वहां से चलता हुआ गांव में आकर घूमने लगा और वो घूमते घूमते घर के सामने आकर खड़ा हो गया। और वो घर उस लड़की का था जिस लड़की से अल्लाह वाले ने थोड़ा सा पानी मांगा था। और वो मोर इस घर के सामने खड़ा होकर कुछ अजीब सी आवाजें निकालने लगा। जब इस लड़की के कानों में अजीब सी आवाजें गूंजी तो उसने फौरन दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगी कि ये वो मोर अकेला ही आया है, उसके साथ जो बुजुर्ग थे वो किधर गए। लेकिन लड़की को कहीं भी बुजुर्ग दिखाई नहीं दिए। वो मोर को देखकर मुस्कुराने लगी। ये लड़की मुसलमान थी। इस लड़की का पूरा मोहल्ला ही मुसलमान नहीं था और कल इस लड़की ने इसलिए मोर और अल्लाह वाले को देखकर अपना दरवाजा बंद किया क्योंकि गांव के लोग उसे देख रहे थे, इसलिए डरते हुए उस लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। वो बेजुबान मोर हसरत भरी निगाहों से लड़की को देखे जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे इस लड़की को कुछ कहना चाहता हो और लड़की को तो ऐसे जोर से प्यार हो गया, वो उसे देखकर खुश हो रही थी। वो डरते डरते उसके पंख पर हाथ फेर कर देखती रही। फिर वो लड़की अपने घर के अंदर गई और एक बर्तन में पानी लेकर आई और कुछ खाना भी उसके हाथ में था। फिर उसने मोर को पेट भरकर खाना खिलाया और पानी पिलाया। और फिर वो लड़की बड़े प्यार से मोर से कहने लगी, मुझे तो तुम बहुत ही अच्छे और नेक मालूम होते हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है और दिल करता है आज मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि इस गांव के लोग पता नहीं आज मुझे किस जानवर के पल्ले बांधने वाले हैं। इस गांव का ये रिवाज कि जब लड़की 20 साल की हो जाए तो उसकी शादी एक जानवर के साथ कर दी जाती है। जब मेरी शादी एक जानवर से ही होनी है तो क्यों ना मैं तुझ जैसे अच्छे जानवर से शादी कर लूं। वो लड़की ज़ारो की तार रोने लगी और कहने लगी, ये कितना गलत दस्तूर है ना हमारे गांव वालों का। हमारे इस्लाम में तो ये बात बिल्कुल जायज़ ही नहीं, मगर इस गांव की जाहिलियत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ का जो अमीर ताजर है वो गांव की हर जवान लड़की के साथ यही करता है, इसलिए जब तुम कल इस गांव में दाखिल हुए तो गांव की लड़कियां हसरत से तुम्हें भी देख रही थी। और आज पता नहीं कौन सा जानवर है जिसे मेरा शोहर बनाया जाएगा। हम लड़कियों को शादी के लिए हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती, चाहे कोई जितना मर्जी खतरनाक जानवर हो, हमें एक रात के लिए उस जानवर की बीवी बना दिया जाता है। इसलिए हमारे इस गांव को सजाया जा रहा है, क्योंकि आज मेरे अरमानों की मौत होने वाली है। लेकिन तुम एक नेक जानवर हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा मालिक एक नेक बुजुर्ग है, इसलिए मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। इस लड़की की बातें सुनकर मोर अपनी गर्दन हिला रहा था, जैसे उसे इस लड़की की हर बात समझ में आ रही हो। लड़की फिर से मोर से कहने लगी, क्या तुझे पता है हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या होता है? जब हम शादी की उम्र की हो जाती हैं तो हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और इसके आगे तरह तरह के जानवर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन लड़की बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि उसके आगे कौन सा जानवर है। बस वो आंखों पर पट्टी बांधे चलती हुई जब आती है तो जिस जानवर पर हाथ लगा देती है उसी जानवर से उसकी शादी कर दी जाती है। फिर इस जानवर के साथ एक रात गुजारने के बाद इस लड़की को कोई भी मर्द पसंद करके उसे शादी कर लेता है। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं, वो अपने आप को जब सुहागरात कमरे में बंद देखते हैं तो पागल होकर लड़की को मार देते हैं या अपना सर पीटने लगते हैं। फिर सुहागरात को ताजर की तरफ से लड़की को एक तोहफा दिया जाता है कि वो लड़की भी अपनी पसंदीदा लड़के के साथ शादी कर सकती है। लेकिन जानवर के साथ एक रात गुजारने के बाद इस ताजर का कहना था, लड़की जब जानवर के साथ एक रात गुजार ले तो जिस मर्द से वो लड़की शादी कर ले उसकी उम्र लंबी हो जाएगी। इस आदमी पर कभी कोई काले जादू के असरात नहीं रहेंगे और ना इस पर कोई मुसीबत आएगी और वो लड़की ज्यादातर बेटे ही पैदा करेगी। ये रवाज सदियों से इस गांव में चलता आ रहा है। मुसलमानों पर ताजर जबरदस्ती ये जुल्म करता है। अगर वो अपनी लड़की की शादी जानवर से करवाने से मना कर देते हैं तो ताजर इनसे इनका सारा सामान छीन लेता है और इन्हें इस गांव से निकाल दिया जाता है। उस लड़की ने मोर के साथ इतनी सारी बातें करके अपना दिल हल्का किया और अपने घर को लौट गई और वो मोर अल्लाह वाले के पास आ गया। इतने में गांव में शोर उठा, चलो चलो जल्दी से जितने भी गांव के जानवर हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करो।
پھر سب لوگوں نے اپنے اپنے جانور ایک جگہ لا کر اکٹھے کر دیے اور پورے گاؤں کے لوگ ارد گرد جمع ہو رہے تھے اور ایک لڑکی کی چیخو پکار واضح سن رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، یہ بہت غلط کام ہے اور میرے ساتھ بہت ظلم ہے۔ آخر یہ ظلم ہم جیسی معصوم لڑکیاں کب تک برداشت کریں گی؟ اور یہ آواز اسی گھر سے آ رہی تھی جس گھر سے ابھی ابھی مہر کھانا کھا کر آیا تھا۔ اللہ والے نے جلدی سے اپنے مور کو ساتھ لیا اور اس لڑکی کے گھر کے سامنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں تھی۔ جب لڑکی کو جانوروں کے پاس لایا گیا، وہ تاجر بولا، یہ لڑکی جان بوجھ کر ناٹک کر رہی ہے۔ یہ پاگل لڑکی یہ نہیں جانتی کہ ہم اس کی شادی جانور سے اس لیے کروا رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے اس کی قسمت کھل جائے گی۔ اتنے میں اللہ والے آگے بڑھے اور اپنے مور کو بھی ان جانوروں کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا، لیکن وہ لڑکی رو رو کر یہی کہے جا رہی تھی، اے کاش اس گاؤں پر ایسا عذاب نازل ہو کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ایک معصوم لڑکی کی جانور سے شادی کرنا ایک جاہلیت ہے۔ ہر سال ہم جیسی معصوم لڑکیاں ذلیل ہو کر رہ جاتی ہیں، لیکن اللہ والے سے اس معصوم لڑکی کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اللہ والے تاجر سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تاجر کو تو اللہ والے پر بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی باہر والا اس گاؤں کے معاملے میں دخل اندازی کرے۔ پھر وہ تاجر اللہ والے سے کہنے لگا، اس سے پہلے کہ میں اپنے غلاموں کو بول کر تجھے اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں، تم خود ہی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں کل سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم ہمارے گاؤں کے ارد گرد ہی گھومے جا رہے ہو۔ ادھر آئے کیوں ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ والے فوراً بولے، ارے بھائی، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم نے اتنے سارے جانور یہاں پر جمع کر رکھے ہیں، مگر ان میں سے کوئی مور نہیں ہے، اس لیے تم میرے مور کو بھی ان جانوروں میں شامل کر لو۔ اتنا سن کر لڑکی اور زاروں کی طرح رونے لگی، کیونکہ اب تو وہ اللہ والے بھی انہیں لوگوں میں شامل ہو چکے تھے اور اس کی شادی کا حصہ بن چکے تھے۔ اس تاجر نے اللہ والے کے مور کو بھی اپنے جانوروں میں شامل کر لیا۔ پھر اللہ کی قدرت، جب لڑکی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تو اس کا ہاتھ مور کے پنکھ پر لگا تو ان گاؤں والوں کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ تو وہ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تم نہیں جانتے تمہارا مور ایک معمولی سا جانور ہے؟ اللہ والے نے کہا، میں جانتا ہوں تم لوگوں کے پاس اعلیٰ قسم کے جانور ہیں، لیکن ان جانوروں میں کوئی مور نہیں ہے۔ اتنے میں تاجر بولا، ہماری لڑکی نے بھی تو اس مور پر ہی ہاتھ رکھا ہے، کیا پتا اس مور سے لڑکی کی شادی کرنے پر ہمارے گاؤں میں طاقتور مرد پیدا ہو جائے۔ پھر اس لڑکی کی شادی مور سے کروا دی گئی۔ اب شادی کی رسم ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ پھر ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ادھر اللہ والے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب کمرے میں لے جانے کے بعد لڑکی کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی تو وہ مور کو دیکھ کر رونے کے بجائے خوش ہونے لگی اور کہنے لگی، اے مور، آج سے تو میرا شوہر ہے، تو بتا میں تیری کیا خدمت کروں؟ اب لڑکی سوچنے لگی، جسے میں پانا چاہتی تھی اسے تو میں نے پا لیا۔ اب پورے گاؤں کے جانوروں میں سے خوبصورت جانور اس کے پاس تھا، مگر جانور اور انسان میں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگی، اے مور، کاش تو انسان ہوتا اور پھر تو میرا ہمسفر ہوتا، تو ہم دونوں خوشی خوشی زندگی گزارتے۔ اتنا بول کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، یہ میں کیسی فضول خواہش کر رہی ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، بس میں نے ہی کچھ زیادہ سوچ لیا۔ پھر کہنے لگی، اے کاش یہ جانور انسان بن جائے تو کیسی سہاگ رات ہوگی۔ وہ لڑکی اپنے دل کی ساری باتیں مور سے کیے جا رہی تھی اور وہ مور اس لڑکی کی باتیں ایسے سمجھ رہا تھا جیسے وہ انسان ہو۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، اے مور، جتنی بھی لڑکیوں کی شادی آج سے پہلے جانوروں کے ساتھ ہوئی، ان میں سے بہت سی لڑکیاں تو صبح کمرے سے مری ہوئی ملتی تھی۔ پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا کرو گے، تمہارے ساتھ رات گزارنے کے بعد پتہ نہیں میں بھی زندہ بچتی ہوں یا نہیں، کیونکہ انسان کی شادی تو انسان سے ہی ہونی چاہیے اور ہم سفر وہ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے کے درد کو سمجھ سکے۔ تم تو بے زبان جانور ہو۔ ایک لڑکی نے اپنی شادی کو لے کر بہت سے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی خواب میں نے بھی دیکھے تھے۔ جب بھی میں نماز پڑھتی تھی تو اللہ سے یہی دعا کرتی، اے اللہ، کاش اس گاؤں پر یہ ظلم ختم ہو جائے، اور میری ماں بھی تو بڑی کمزور عورت ہے، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتی اور ان گاؤں والوں کے ہاتھوں وہ بھی مجبور ہو چکی ہے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، میں ایسے ہی پاگلوں کی طرح باتیں کیے جا رہی ہوں، یہ تو بے زبان جانور ہے، یہ آگے سے کون سا مجھے کچھ جواب دے گا اور نہ مجھے کوئی تسلی دے گا۔ پھر ایک دم سے لڑکی کے کانوں میں انسان جیسی آواز گونجی،
کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی نے اپنے چاروں طرف دیکھا لیکن اسے تو کوئی انسان نظر نہ آیا۔ پھر وہ سوچنے لگی یہ آواز میرا وہم ہے۔ اتنے میں اسے پھر سے آواز آئی کہ کیوں پریشان ہو، میں ہی بول رہا ہوں، کیا تمہیں یقین نہیں کر پا رہی؟ ایک مور تمہارا شوہر بن گیا اور وہی تم سے بات کر رہا ہے۔ لڑکی نے جب غور سے سنا تو وہی مور یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر فوراً سے پیچھے ہٹی اور تھوڑا سا سنبھل کر بولی کیا تم باتیں بھی کر لیتے ہو؟ اور بولا ہاں کیوں نہیں، میں ہی تو کب سے باتیں کیے جا رہا ہوں اور تم ہو کہ میری طرف دھیان ہی نہیں دے رہی، بس تم اپنی ہی باتیں جو کر چکی ہو وہ میں سن چکا، اب تم میری باتوں کو غور سے سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی مور سے کہنے لگی اب تم مجھے ایسا کیا بتانے والے ہو؟ وہ بولا بس تم میری بات پر یقین کرنا۔ وہ لڑکی بولی ٹھیک ہے، تم جو بولو گے میں یقین کر لوں گی، اب بتاؤ تو صحیح کیا بتانا چاہتے ہو، کیونکہ میں پہلی دفعہ ایک مور کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ رہی ہوں اور میں یہ جانتی ہوں کہ تمہیں یہ طاقت کس نے دی۔ انسانوں کی طرح باتیں کرنے کی طاقت تمہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے جو ہم سب کو بنانے والا ہے۔ مور بولا سچ میں تم جانتی ہو کہ ہم کو بنانے والا کوئی ہے؟ لڑکی بولی ہاں میں سب جانتی ہوں اور مانتی بھی ہوں، مگر ہمارے گاؤں والے اس بات کو نہیں مانتے۔ بس ہمارے گاؤں والے یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو ایک عورت نے پیدا کیا اور جو ماں کہلاتی ہے، اور اسی ماں کے وجود سے بچہ دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اسی لیے تو جاہلانہ حرکتیں یہ گاؤں والے کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق ایک جانور سے شادی کرنے پر ہماری عورتیں ایک طاقتور مرد کو پیدا کریں گی، اسی لیے اس گاؤں والے اس لڑکی کی شادی جانور سے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ گاؤں والے اس بات کو تو جانتے ہیں موت برحق ہے، پھر بھی یہ جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس گاؤں کا تاجر تو سپیکر میں اذان تک کی آواز گونجنے نہیں دیتا۔ مور بولا اللہ کی رضا کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ جیسا کہ میرے مالک اللہ والے نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ اس لڑکی کو اتنی ہمت دینا، یہ میرے اس مور کو ہی اپنی شادی کے لیے چنے، تو اللہ رب العزت نے میرے بزرگ کی دعا کو قبول کر لیا۔ وہ لڑکی حیرانگی سے بولی کیا تمہارے بزرگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی جانور سے کروا دی جائے؟ مور بولا نہیں، اسی بات میں ہی کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی سے مور نے بولا تم ہی جا کر دروازہ کھولو، نہ جانے اس وقت کون آ گیا۔ لڑکی نے جب دروازہ کھولا تو وہی اللہ والے بزرگ مسکراتا ہوا چہرہ لے کر دروازے پر کھڑے تھے۔ بزرگ بولا بیٹی کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ لڑکی بولی کیوں نہیں بابا، آپ ضرور اندر آئیے۔ اللہ والے بزرگ اندر آئے اور لڑکی سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے بیٹی ابھی تک تو نے اللہ کی ذات کے معجزے نہیں دیکھے، ابھی میں تمہیں ایک معجزہ دکھاتا ہوں۔ پھر اللہ والے اسی کمرے میں اپنا مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے وہ رو رو کر ایسی کیا دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک سے مور کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ وہ لڑکی دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اس لڑکے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں اللہ والے بولے بیٹی دیکھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے کیسے معجزے دکھاتا ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ یہ جانور کتنا پیارا ہے، کاش میں اس جانور سے ہی شادی کر لوں۔ اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا اور تمہارے لیے مور ایک معجزہ بن گیا، اور معجزہ وہ عمل ہے جس پر انسانی عقل بھی دنگ رہ جائے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر اس گاؤں میں پھیل گئی، جس لڑکی کی شادی رات کو مور سے کی گئی تھی وہ تو انسان بن گیا ہے۔ تو گاؤں والے حیرانگی کے عالم میں جلدی سے لڑکی کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ خوبصورت انسان اس لڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ تو گاؤں والے پھر بھی اس معجزے کو نہ مانے اور اللہ والے سے کہنے لگے ضرور تم جادوگر ہو اور اس لڑکی پہ کیا جادو کرنا چاہتے ہو، اور لگتا ہے ہمارے گاؤں میں تمہارے آنے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ اللہ والے نے ان لوگوں سے کہا اے لوگو، ہمارے دین اسلام میں عورت کو بہت زیادہ عزت دی گئی۔ عورت تو گھر کی زینت، گھر کی رانی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری اس بستی پر کوئی عذاب آ جائے تم لوگ سمجھ جاؤ، آج میں تم لوگوں کو اس مور کی اصل کہانی سناتا ہوں۔ یہ مور بھی انسان تھا اور اس کو ایک ایسی بددعا لگی جس وجہ سے یہ جانور کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ ایران کا بادشاہ ہے، اور یہ بڑا ظالم اور جابر تھا، اپنی رعایا پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ اس نے اپنی مملکت میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز صدقہ نہیں کرے گا، اگر کسی نے کوئی چیز صدقہ کی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی تھی،
بھوک سے پریشان ہو کر وہ ایک عورت کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس عورت نے کہا میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں دے سکتی، تمہیں معلوم نہیں بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے اور وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ فقیر نے کہا مجھے معلوم ہے مگر میں کیا کروں، آج مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پھر اس فقیر نے عورت کی منتیں کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس عورت کا دل نرم ہو گیا۔ عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا وہ دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ 2 روٹیاں کھا لی، دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب اس بادشاہ کو پتہ چلا فوراً عورت کو بلا لایا، روٹیاں صدقہ کی ہیں کیا تو نے؟ یہ سفر ناراض ہوا اور پھر اس نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور اسے اس شہر سے باہر نکلوا دیا۔ اس عورت کا ایک بچہ بھی تھا، وہ عورت روتے بلکتے ہوئے اپنے اس بچے کو اٹھا کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے سخت پیاس لگی، پاس میں ایک دریا تھا، پانی پینے کے لیے دریا کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی۔ جیسے ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی، اس کا بچہ پانی میں گر گیا، دریا نے بھی اسے اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے پریشانی کے عالم میں اور چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں 2 سفید پوش وہاں پر آئے اور اس عورت سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں جس کی مدد سے میں اسے نکال لوں۔ عورت کی یہ بات سن کر اس میں سے ایک آدمی نے دریا میں غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ عورت اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب دوسرے شخص کی باری تھی۔ اس سفید پوش نے اس عورت سے پوچھا یہ تیرا حال کس نے کیا؟ عورت نے روتے ہوئے اس ظالم بادشاہ کی ساری کہانی سفید پوش کو بتائی تو وہ سفید پوش جلال میں آ گیا اور وہیں دریا کے کنارے بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہا تھا، ادھر یہ بادشاہ جو اپنے حسن پر بڑا ناز کرتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک مور بن گیا۔ یہ اس کے ساتھ اس لیے ہوا تھا کہ اسے غریب لوگ ذرا پسند نہیں تھے، اپنے حسن پر ناز کرتا رہتا تھا اور اب جب یہ اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو بلک بلک کر رونے لگ جاتا ہے۔ پھر اس سفید پوش نے اللہ والی عورت سے مخاطب ہو کر کہا تیرے ساتھ ظلم کرنے والے کو تو اس کا انجام مل چکا ہے، اب جب تک تم اس مور سے کوئی لڑکی شادی نہ کرے گی اور یہ اپنی غلطیوں کا کفارہ نہ ادا کرے گا تب تک یہ مور کی شکل میں رہے گا۔ پھر اس سفید پوش نے اپنے منہ میں کچھ پڑھ کر اس عورت کے جسم پر دم کیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے۔ وہ عورت اور بھی زیادہ خوش ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی اے اللہ کے نیک بندو کون ہو؟ انہوں نے کہا تم نے ہمیں پہچانا نہیں، تمہاری 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی تھی، جن کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہوئی، آج انہی کی وجہ سے تمہیں مصیبت سے نجات مل گئی۔ ایک دن میں جنگل میں اپنی کٹھیا کے سامنے عبادت کر رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ ایک مور زور زور سے بھوکا پیاسا روئے جا رہا ہے۔ میرے پاس بھی اس وقت کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں اس کو ساتھ لیا اور آپ کے گاؤں کی طرف ہم لوگ روانہ ہو گئے اور آپ میں سے ہر کسی کے دروازے پر دستک دی، لیکن کسی نے بھی اس بے زبان کو کھانا نہ دیا۔ پھر اس لڑکی نے رحم کھا کر اس مور کا پیٹ بھرا، باقی آگے جیسے اللہ کو منظور تھا اسی طرح۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ مور کی شادی ہو گئی اور آج آپ لوگوں کے سامنے یہ انسانی شکل میں آ چکا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنی دلہن سے کہنے لگا اے اللہ کی بندی، آؤ ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنی غلطیوں گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب ان گاؤں والوں کو بھی اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی اور انہیں بھی اللہ کے خوف سے ڈر لگنے لگا۔ پھر سب لوگوں نے اللہ والے سے معافی مانگی اور کہنے لگے اے اللہ والے، ہم لوگوں کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ والے نے گاؤں والوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور سب لوگ مل جل کر خوشحالی سے اس گاؤں میں رہنے لگے۔ اس گاؤں سے جاہلیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم اپنے گاؤں کی کسی معصوم لڑکی کے ساتھ یہ غلط حرکت نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ کی ذات ہماری بھی ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ والے اس لڑکی اور مور یعنی ایران کے بادشاہ کو بہت ساری دعائیں دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ بادشاہ بھی اپنی بیوی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور باقی گاؤں والے خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔